بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزواج کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ولی کے احکامات۔ تو سب سے پہلے ولی کی شرائط کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد دوسری مبحث ہے کہ کیا عورت خود سے اپنا ولی بن کے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ معروف مسئلہ ہے ہمارے ہاں، جیسے لڑکیاں جو ہے وہ کورٹ میرج کر لیتی ہیں۔ تیسرا مسئلہ عورت سے اجازت طلب کرنے کا ہے۔ چوتھی بحث پھر یہ ہے کہ جی ولی کون ہے، اولیاء کون ہے، اور ان میں ترتیب خاص طور پہ۔ پھر ایک پانچویں بحث ہے کہ عورت کا اپنے ولی سے نکاح، یعنی بعض اوقات ولی جو ہے نا وہ اس کا نسبی رشتہ دار نہیں ہوتا، جیسے قرآن نے ذکر کیا نا کہ وہ یتیم بچیوں کا معاملہ تھا۔ اب کسی غزوے میں، جیسے غزوہ احد میں 70 کے قریب شہادتیں ہو گئیں، بڑی تعداد میں بچے بچیاں یتیم ہو گئیں، تو ان کے قریبی رشتہ داروں نے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، تو اب وہی ان کے اولیاء تھے۔ تو اب وہ جو اس کا ولی ہے وہ خود اس لڑکی سے نکاح کر لے کہ جو اس کے ولایت میں ہے، اور پھر یہ کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بحث جو ہے وہ ہماری ہے ولی کی شرائط کے حوالے سے۔ کچھ تو عمومی شرائط ہیں کہ عاقل بالغ ہونا چاہیے۔ ایک شرط جو ہے وہ فقہا نے جس کا تذکرہ کیا اور وہ اہم ہے، اسلام، کہ کوئی کافر جو ہے نا وہ کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں اگرچہ یہ مسئلہ کافی الجھا ہوا ہے، جیسے کوئی کسی کرسچین جو ہے، مطلب عیسائی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے اور پھر وہ کسی لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، تو شرعی اعتبار سے تو ہم بات کریں تو اس کی والدین کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے تو یہی مسئلہ ہے۔ باقی ہمارے ہاں کورٹ میں جو کیسز وغیرہ چلتے ہیں وہ تو یہ کہ لڑکی کو بہلا پھسلا لیا، ورغلا لیا، وہ پھر اس کے خاندان والے ایسے کیسز کر کے اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں قانونی اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ عاقل بالغ ہے اور اس نے آزاد مرضی سے اسلام قبول کر لیا تو اب اس کا والد اس کا ولی نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ اب اس کا ولی کون ہے؟ مطلب جس کا ولی کوئی نہ ہو، آگے بات آ رہی ہے سلطان اس کا ولی ہے، یا مسلمانوں میں سے جس کو وہ اپنا ولی بنانا چاہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنا ولی بنا کے نکاح خود سے کر سکتی ہے۔ تو اسلام جو ہے نا یہ ایک اہم شرط ہے ولایت میں، کیونکہ اس کا باپ اگر کافر ہے وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ مسلمانوں میں جائے نکاح کرے۔ تو ہمارے یہاں منارٹیز میں ایسے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کسی سکھ خاندان کی لڑکی کنورٹ ہو گئی، کسی ہندو خاندان کی لڑکی کنورٹ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ کیا عدالت شرط ہے ولایت میں؟ تو مطلب ولی جو ہے وہ کیا عادل ہونا چاہیے؟ اگر باپ جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جو بھی ہے بہرحال، تو کیا اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کی ولایت ختم نہیں ہوتی۔ فسق و فجور سے اس کی ولایت ختم نہیں ہوتی۔ عدالت ہونا اچھی بات ہے، مستحب ہے، پریفرڈ ہے، لیکن یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی باپ چونکہ اس کا نمازی نہیں ہے تو اس لیے اب وہ لڑکی کا ولی نہیں ہے۔ اس طرح سے فسق و فجور کی وجہ سے اس کی ولایت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ نیکسٹ بحث کیا ہے کہ عورت کیا خود سے اپنا ولی بن کے اپنا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں جمہور یا میجورٹی کی رائے تو یہی ہے کہ عورت خود سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اور انہوں نے قرآن مجید کی جن آیات سے دلیل پکڑی ہے، ایک تو وہ کہ جن میں نکاح کے لیے باب فعل کا صیغہ استعمال ہوا، جیسے قرآن نے کہا وانکحوا الایام منکم، تم نکاح کر دیا کرو بے نکاحوں کا،
جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح تم کر دیا کرو. تو یہ خطاب ہے اولیاء سے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو. یہ بھی اولیاء سے خطاب ہے. دوسرا یہ کہ کچھ روایات ہیں جیسے لا نکاح الا بولی، بہت معروف روایت ہے کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں. سنن ابی داؤد، سنن ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت بھی معروف ہے سنن ترمذی کی کہ جس عورت نے اپنا نکاح خود کیا، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، تو اس کا نکاح کیا ہے؟ فنکاح ہوا باطل. 3 دفعہ کہا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اور اگر تعلق قائم ہو گیا تو پھر اس عورت کو جو ہے وہ حق مہر ملے گا. اور اگر جھگڑا ہو جائے، اولیاء میں کہ اس کا ولی کون ہے، مطلب جس کا باپ نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے وہاں ہی جھگڑا ہوگا نا کہ اب قریبی ولی کون ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو. فالسلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان سے مراد حکمران. لوکل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے. جیسے ہمارے یہاں کمشنر ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، تو اب یہ حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں نا. اسی طرح سے جو ہے وہ کورٹ اگر سنجیدہ ہو، اس طرح سے نہیں جیسے ابھی کورٹ جو ہے وہ میرجز جو ہے ہوتی ہیں، وہ تو ایک بیان حلفی ہوتا ہے، وہ میرج تو ہوتی کوئی نہیں. لیکن اگر کورٹ سنجیدہ ہو تو جج بھی جو ہے وہ ایک ولی ہے، بن سکتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے نا. لیکن جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح سے نہیں، اس طرح سے تو ولایت ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی جج اس معنی میں جو ہے. تو جمہور جو ہے وہ فقہا کی یہی رائے ہے، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین، ائمہ دین میں سے جمہور کی رائے یہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں. آگے بحث کرتے ہیں. ائمہ ثلاثہ کی رائے یہی ہے. احناف کے ہاں جو مفتہ بھی قول ہے، ویسے تو بہت سارے قول ہیں احناف کے ہاں، اس حوالے سے 7 اقوال ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن جو مفتہ بھی قول جسے وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی جو ہے وہ اپنے کف میں نکاح کر لے، برابری میں، تو پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے. اور اگر غیر کف میں کرے، یعنی اپنے سے نیچے میں اگر لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے، تو وہ کہتے ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں خاندان کے لیے کیا ہے؟ آر ہے. اگر اپنی برابری میں کرے گی تو وہ کہتے ہیں اس میں خاندان کے لیے کم از کم آر نہیں ہے. جی ہاں، کف میں یا کف سے اوپر کر لے تو وہ کہتے ہیں وہ نکاح ویلڈ ہے. لیکن اگر غیر کف میں کرے گی تو وہ نکاح جو ہے وہ ان کے نزدیک بھی باطل ہے. یہ احناف کے نزدیک وہ انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو دلیل بنایا. مثال کے طور پہ جیسے یہ قرآن مجید کی آیت ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، وہ کہتے ہیں یہاں پہ نکاح کا جو فاعل ہے وہ عورت ہے. تنکحہ میں ہی ضمیر ہے نا، جیسے انہوں نے وہاں پہ صیغے سے استدلال کر لیا، انہوں نے بھی صیغے سے استدلال کر لیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر نے اس بیوی کو طلاق دے دی، یعنی تیسری طلاق دے دی، تو وہ بیوی جو ہے وہ حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے یہاں تک کہ تنکحہ، وہ بیوی نکاح کر لے کسی اور. جی ہاں، یہ بھی ایک دلیل کچھ لوگوں نے پکڑی ہے کہ یہاں اگر ثابت ہوتا ہے تو یہ مطلقہ کے لیے یا سیبہ کے لیے، کنواری کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کچھ لوگ اس طرف چلے گئے. جی
ہاں وہ تو ظاہری بات ہے کہ دوسرے طبقے نے اس کو دلیل بنایا نا، پہلے موقف والوں نے اسی کو دلیل بنایا۔ ہاں دوسرا یہ آیت بھی کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے، لیکن یہاں پہ بھی سابقہ خاوند کی بات آ رہی ہے کہ جس خاوند سے اس کی ایک طلاق ہو چکی اور ایک طلاق کی وجہ سے سیپریشن ہو گئی، یعنی طلاق بائن ہو گئی، تو اب اپنے سابقہ خاوند سے وہ نکاح دیکھیں یہاں تو نہیں روکنا چاہیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ مطلب جس سے پہلی اولیاء نے ایک مطلب مرد کے نکاح میں اس کو دے دیا، تو اب اس سے اس کی ایک طلاق ہو گئی ہے، اب اگر وہ بیوی جو ہے وہ اس کی طرف واپس جانا چاہتی ہے تو وہاں ولی کی اجازت جو ہے نا وہ غیر معقول معلوم ہوتی ہے، مطلب ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، اگر واپس جائے گی تو باقاعدہ وہ نکاح کرتے ہیں یا پھر باقاعدہ دیکھیں نا وہ طلاق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ طلاق میں یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے اور عدت میں رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی سیپریشن ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ عورت اس سابقہ خامن سے نکاح کر لے یا پھر کسی اور جگہ نکاح، اس میں ولی والی شرط نہیں ہوتی کیونکہ نیا نکاح اس میں نیا مہر بھی ہے، گواہان وہ سارے معاملات، اس میں کیا چیز ولی کی شرط سے اگر ولی نہیں مانتا مثال ہے تو دیکھیں جمہور تو یہ کہتے ہیں وہاں بھی ولی شرط ہے، ہاں وہ تو وہاں پہ بھی شرط لگاتے ہیں، کیونکہ اصل میں دیکھیں ان کی دلیل بھی قوی ہے۔ وہ کہتے ہیں بیسیکلی ولی کا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی یہ عورت جہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہے وہ مطلب جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ولی کا مقصد عورت کے حقوق کو، اس کے رائٹس کو سیکیور کرنا ہے۔ اگر عورت اس کو بائی پاس کرے گی نا، کل وہاں پھر جھگڑا ہوا، پیچھے خاندان کا بیک اپ نہیں ہے تو عورت کو نقصان ہوگا، مطلب یہاں سے وہ اگر بائی پاس کرے گی تو بعد کو پھر خاوند سے اختلاف کی صورت میں اس کے رائٹس کو سیکیور کرنے والا کون ہوگا؟ تو عورت چونکہ فطرتاً کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے خاندان کی بیک چاہیے، مطلب اس چیز میں وزن ہے مطلب دیکھیں نا خاندانی عورتیں جو ہے وہ بڑا ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہیں شوہروں کے سامنے، مطلب غالب بھی ہوتی ہیں، بلکہ پیچھے جو خاندانی سپورٹ ہوتی ہے نا اس کی بہرحال بڑی وقت ہے اس کی بڑی، اور وہ عورت جو پیچھے سے کمزور ہے جیسے کوئی یتیم بچی ہے، مطلب خاوند مطلب اگر اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو تو وہ پھر اس کو ہاں تو بہرحال یہ اصل میں بیسیکلی ولی کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے، حکمت مطلب یہ ہے عورت کے حقوق کو سیکیور کرنا۔ مطلب ہمارے ہاں اب دیکھیں نا لبرلزم والے وہ اور طرف چلے گئے، حالانکہ یہ تو عورت کے حقوق کو سیکیور کرنے والی بات تھی، وہ اس کے رائٹس کی طرف چلے گئے، بھائی گھر سے باقی کیوں نہیں نکاح کر سکتی، ولی کون ہوتا ہے؟ اب وہی جب اگلے دن جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو اب کون لڑنے والا ہوگا؟ وہ تنظیمیں مطلب لڑیں گی اس عورت کے حقوق کے لیے، ظاہری بات ہے جن کی بیٹی ہے وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، والدین کی ایک فطری محبت ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ وہی اس کے حقوق کو سیکیور کریں گے نا۔ جی دونوں کے لیے، ہاں ان کے نزدیک دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کا ہونا مستحب ہے، پریفرڈ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ رکن نہیں ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں رکن ہے۔ تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولی کا ہونا رکن ہے۔ ہم نے ایک بات تو کہی تھی کہ ایجاب و قبول کے اعتبار سے کہ ایجاب ولی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ عورت کے حقوق کو سیکیور کرنے کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہا کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو سلطان اس کا ولی بنے، یعنی یہاں ولایت سے مراد پھر وہی ہے کہ سلطان جو ہے وہ اس کے حقوق کو سیکیور کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بی تو کون تھے میں کون، ٹھیک۔
والد کی غیر موجودگی میں پھر اس میں ایک ترتیب ہے، دادا ہے، دادا نہیں ہے تو اس کا تایا ہے، وہ نہیں تو چچا ہے، چچا نہیں ہے تو بڑا بھائی ہے، تو اس طرح سے ترتیب ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ عورت سے اجازت طلب کرنا، نکاح سے پہلے عورت سے اجازت طلب کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ولی کی شرط لگاتے ہیں اور وہ فقہا جو نہیں لگاتے، دونوں کے نزدیک یہ ضروری ہے، عورت سے پوچھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبہ جو ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے۔ اچھا، اس سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا جو سیبہ اور غیر سیبہ میں فرق کرتے ہیں، یعنی شوہر دیدہ میں جس نے ایک دفعہ شوہر کو دیکھ لیا، بھگت لیا اس میں، اور کنواری میں جو فرق کرتے ہیں، تو وہ اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیبہ کے لیے ولی کا ہونا شرط نہیں ہے، غیر سیبہ کے لیے، لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ صرف شوہر دیدہ ہونے سے وہ اپنے حقوق خود سیکیور نہیں کر سکتی، تو ولی کا ہونا اس میں جو حکمتیں ہیں وہ متعدد ہیں، وہ ایک نہیں ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جی عورتیں چونکہ مردوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہیں، عورتیں عورتوں کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں، مرد مرد کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، تو یہ مرد کیسا ہے، اس عورت کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، تو یہ مرد جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر ایک ظاہری بات ہے عمر گزاری ہوتی ہے، وہ باپ تو باپ ہے نا، جو عمر میں بڑا ہے ظاہری بات ہے اس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو باکرہ ہے، جو کنواری ہے، اس سے اجازت طلب کی جائے گی، وَإِذْنُهَا سُمَعَتُهَا، اور اس کی اجازت کیا ہے؟ اس کا خاموش رہنا، یہی اس کی اجازت ہے۔ جی نہیں، جمہور نہیں، جیسے اہل الظاہر ہیں، داؤد ظاہری ہے، ٹھیک، جو ظاہری اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ فرق کرتے ہیں۔ جی ایک اور روایت میں ہے جو اسی سے ملتی جلتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سیبہ ہے، جو شوہر دیدہ ہے، اس کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہیں کیا جائے، یعنی اس سے مشورہ کریں، باقاعدہ وہ بول کے بتائے، یعنی بول کے جو ہے وہ اپنی آمادگی کا اظہار کرے۔ اور جو کنواری ہے اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی اجازت، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی اجازت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ خاموش ہو جائے، جب اس سے پوچھا جائے کہ فلاں جگہ تمہارا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں لڑکے سے، اور وہ اس پہ خاموش ہو جائے، یہی اس کی اجازت ہے۔ مطلب یہ نہیں کہا کہ وہ اب بول کے جو ہے وہ اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرے، کہنے کا مطلب کم از کم اتنا ہو، کم از کم اتنا ہو۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جی زیادہ ہاں، خاموشی سے اگر نہیں، وہ بول کے بتائے، وہاں کہا گیا، حکم آیا کہ وہ بول کے بتائے۔ دیکھیں اس کی خاموشی جو ہے نا وہ کوئی خاموش طوفان بھی ہو سکتا ہے۔ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے بڑی بہنیں ہوتی ہیں یا وہ اس میں والدہ نہیں ہے، وہ چھوٹی بہن سے پوچھ رہی ہے کہ اس طرح آپ کا رشتہ کرنے لگے، وہ بڑی بہن اجازت دے رہی ہے، پھر وہ بتا دیتی ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ ایک لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول سے اس نے کہا کہ میرے ابا جان نے میرا نکاح کر دیا اور مجھے ناپسند ہے، یعنی جس شخص سے میرا نکاح کیا وہ مجھے ناپسند ہے۔ تو فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو اس نکاح میں باقی رہے، چاہے تو وہ اس نکاح کو فسخ کر دے۔ تو گویا کہ اس کی رضامندی ضروری ہے۔ ہاں، اگر جو ہے وہ لڑکی سے پوچھے بغیر ولی نکاح کر دیتا ہے تو نکاح ویلڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ لڑکی کے پاس فسخ کے نکاح کا اختیار ہے، سپریشن کا، نکاح ویلڈ ہے۔ اس میں عدت تو نہیں ہوتی؟ جی عدت تو نہیں ہوتی؟ نہیں، عدت تو ہوگی، ظاہری بات ہے، عدت تو ہوگی، اگر خلوت سیاح ہوگی، وہ آگے تفصیل سے مسائل آ گئے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق تو یہ پھر وہ فسخ نکاح ہی کرے گی۔
پھنس کے نکاح ہی کرو. اپنے سے ہی کر لے گی یا کوئی کروائے گا؟ نہیں، یہاں تو آپ دیکھیں نا کہ اتھارٹی کروائے گی نا، کورٹ کی طرف رجوع کرے گی، جسے ہم خلا کہتے ہیں. خلا کے احکامات آگے آئیں گے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ ایک خاتون نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہو سکتا ہے یہی واقعہ ہو، اسی سے ملتا جلتا ہے، کہ میرے والد نے میرا نکاح جو ہے وہ اپنے بھتیجے سے کر دیا. اب کیا تو کفر میں ہے، ظاہری بات ہے، بھتیجا جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ہی خاندان ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ کیا چاہتی ہو؟ تو واپسی چاہتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ واپسی کی اجازت دے دی. تو وہ پھر یہ کہنے لگی کہ جو میرے باپ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا تھا مجھے قبول ہے، میں تو صرف اس لیے آئی تھی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ والدین کا اختیار کتنا ہے اور لڑکی کا کتنا ہے. تو گویا مطلب لڑکی کا اختیار ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کی رضامندی جو ہے اس سے پوچھنا جو ہے یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ مطلب کلچر نہیں بھی ہے، بغیر اس سے پوچھے جو ہے وہ اس کی شادی کر دیتے ہیں. تو امیچور سمجھتی ہوئی ہے، یا بہرحال اور کہ جی اس عمر میں جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے وہ نہیں پتہ کہ مسائل کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ضروری ہے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ جی شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس میں بہرحال میرے خیال میں جو ہے وہ ولی کی رائے کو زیادہ ترجیح ہونی چاہیے. لیکن کہاں ہونی چاہیے، اس میں لڑکی کی رائے کو ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی تو اس نے گزارنی ہے نا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ہم تو ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب اس میں اگر ولی کر دیتا ہے تو میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ اگر ذرا اس کی ایج جو ہے وہ بڑھ گئی تو اب اس کے اوپر تو ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ایک ذمہ داری ہے نا، وہ اس کا بوجھ اور اس کا برڈن محسوس کرتا ہے. بے شمار جو بچیاں ڈاکٹر بنتی ہیں، بے شمار بچیاں ڈاکٹر بنتی ہیں، وہ بعد میں یہ کہ وہ یہی پراٹھے کا نام ہوگا ڈاکٹر کا پراٹھا تو ہوتا ہے. پراٹھے گھی پکانے زیادہ بہتر فکر ہوتا ہے. یہ تو رول ہے ہی ہے، ایک چیز جو ان کی ذمہ داری میں ہے ہی ہے. نہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں ماشاءاللہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ جاب بھی کرتی ہیں اور گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں، ایسی بھی ایسا بھی. تو نہیں دیکھیں، دیکھیں نا، اگر تو مرد جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ باہر جا کے جاب کرے تو یہ غلط ہے. لیکن عورت اگر صرف اپنا مطلب سوشل سٹیٹس جو ہے وہ اچھا کرنے کے لیے، یا اب تو سوشل سٹیٹس سے بھی زیادہ وہ مرد سے انسیکیورٹی فیل کرتی ہے کہ اگر میری سپریشن ہوگی تو میں کیا کروں گی، کدھر جاؤں گی، تو ایک لگی بندھی میری جو آمدن ہے، ایک جاب ہے، بعد میں میرا سرکل چلتا رہے، تو وہ اس لیے وہ جاب کو، ملازمت کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اچھا اس سے مسائل بھی بڑے پیدا ہوتے ہیں. چلیں بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے. عورت جب تک مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں نہ ہو جاتی، اچھا وہ عورت زیادہ گزارا کر لیتی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور جو ملازمت پیشہ ہے نا، اس کے ذہن میں بس ایک کونے خدرے میں یہ چیز پڑی رہتی ہے کہ میں جو ہے نا وہ سنبھال لوں گی اپنے آپ. اچھا اس وجہ سے وہ کمپرومائزنگ کم ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پہ سپریشن زیادہ ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے جہاں عورتیں ملازمت کرتی ہیں وہاں سپریشن کے پاسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے مالک کی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ آگے ہم اس کو زوجین کے حقوق میں اس کو ڈسکس کریں گے. ہاں بالکل آئے گا. اولیاء کون ہیں؟ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ جی اولیاء جو ہیں وہ عصبہ ہیں. وراثت میں ہم نے پڑھ لیا نا عصبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو میلز، یعنی چاچے تائے، ٹھیک ہے، یہ والے جو، ہاں باپ کا خاندان. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں ولی جو ہے نا وہ ریلیٹیو ہے، عصبہ ضروری نہیں ہے. وہ ذوی الارحام بھی ہو سکتے ہیں، ماموں یہ بھی ہو سکتے ہیں.
یہ بات زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ اصل چیز رشتہ داری ہے. مطلب یہ کہنا کہ جی چاچے کو جو ہے وہ اپنی بھتیجی سے کوئی زیادہ نسبت ہوتی ہے، ماموں کو نہیں ہوتی، لیکن ہمارے کلچر میں تو شاید ماموں کو زیادہ ہوتی ہے. تو اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لڑکی کے حوالے سے جو ہے وہ کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کو وہ سمجھے جو اس کے باپ کے حوالے سے اس کے کندھوں پہ تھی، اب اس کی طرف آ گئی ہے. تو اگر وہ ذمہ داری کو صحیح طرح سے نبھا سکتا ہے تو بھلے وہ عصبہ میں سے ہے یا ذوی الارحام میں سے ہے تو وہ ولی بن سکتا ہے. یہ احناف کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے نا کہ عصبہ ہی ولی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جی ہاں ظاہری بات ہے. ہاں لیکن اگر کسی کا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو، اب جیسے یہ اگلا مسئلہ آ رہا ہے کہ ام حکیم جو ہے نا ان کا کوئی ولی نہیں تھا. سوسائٹی میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یا بعض اوقات یہ بھی ہے جیسے اب آپ یورپ میں چلے جائیں نا، وہاں کچھ ممالک کے اندر مسلمان ہیں یا خاندان ہیں، کوئی مسلم کمیونٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بکھری ہوئی ہیں، یا نیو مسلمز ہیں جیسا کہ اب وہاں پہ یہ مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی ولی نہیں ہے. تو یہ ام حکیم جو ہے نا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئیں. اب دیکھیں عربوں کا مزاج بڑا کھلا ڈلا تھا، ذرا آپ اس واقعے سے ذرا دیکھیں. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ مجھے نا بہت سارے لوگوں کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا ہے، تو آپ میرے ولی بن جائیں، میں آپ کو ولی بناتی ہوں، تو ان میں سے جس سے چاہے آپ میرا نکاح کر دیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا؟ تو ام حکیم نے کہا آپ کے سپرد کر دیا. تو انہوں نے فوراً کہا میں نے آپ کا نکاح اپنے ساتھ کر دیا. تو مطلب عرب جو ہے وہ اس طرح سے بہت کھلے ڈولے تھے. اب یہ ہے کہ خاتون کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ سپریشن بھی لے سکتی ہیں، خلا بھی لے سکتی ہیں. انہوں نے نہیں لی تو گویا انہوں نے اس فیصلے کو برقرار رکھا. تو اس لیے امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر ولی جو ہے نا وہ اس خاتون سے جو اس کے زیر سرپرستی ہے، یہاں ہم ولی سے مراد اس کا نسبی رشتہ دار نہیں لے رہے نا، کوئی اور، تو اگر وہ خاتون جو ہے وہ اپنے ولی سے یہ کہتی ہے کہ تم میرا نکاح جہاں چاہے مرضی کر دو، اور وہ اپنے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے تو یہ نکاح ویلڈ ہے. مطلب اسی روایت کے تناظر میں امام مالک نے وہ اپنا ولی مقرر کر سکتی ہے. ہاں عورت کا اگر کوئی ولی نہیں ہے تو پھر سلطان اس کا ولی ہے، یا پھر وہ اپنا ولی خود مقرر کر سکتی ہے کسی کو بھی. مثال کے طور پہ جیسے مطلب ظاہری بات ہے وہ اس کو مقرر کرے گی نا جس کا کوئی سوشل سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، جیسے گاؤں میں کوئی چودھری ہوتا ہے، یا علاقے میں جیسے کوئی اب ہمارے ہاں کاؤنسلر ہوتا ہے، یا کسی عالم دین کو، ٹھیک ہے، جس کی کوئی لوگ مانتے ہوں، تو تاکہ بعد میں اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو تو وہ اس کے رائٹس کو سیکیور کرے. یہ اصل میں مقصد ہے. امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ اپنے ساتھ ہی نکاح کر لے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ہے نا سلطان کو کرنا چاہیے. یعنی ولی جو ہے وہ خود ناکح بھی نہیں ہو سکتا. ناکح سمجھ رہے ہیں نا، مطلب نکاح کرنے والا. ناکح کوئی اور ہونا چاہیے، کوئی تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے، سلطان ہونا چاہیے یا کوئی اور بندہ ہونا چاہیے. سلطان سے مراد جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہائر اتھارٹی جو ہے، ججز ہیں، لیکن ججز جس طرح سے کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اصل میں رسپانسبلٹی نہیں لے رہے نا. اب جیسے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا نیوز میں کہ بلوچستان سے ایک جوڑا بھاگا، قبائلی علاقے، اب ظاہری بات ہے وہاں سے
پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے، اب وہاں نہیں ہے زیادہ مطلب قبائلی علاقوں میں، تو وہ یہاں لاہور میں آ کے انہوں نے شادی کر لی، کورٹ میرج کی۔ جب جج کے سامنے پیش ہوئی ہے تو کہنے لگے کہ جی ہمارے خاندان والے ہمیں مار دیں گے، وہ جج کو کہنے لگے، تو آپ ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کریں۔ تو وہ حالیہ واقعہ ہوا تھا بے نظیر کا، مرڈر ہوا تھا بے نظیر کا، تو جج نے انہیں یہ کہا کہ جس ملک میں ایک سابقہ وزیر اعظم کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، وہاں تم مجھ سے یہ مطلب سیکیورٹی مانگ رہے ہو کہ میں تمہیں سیکیورٹی فراہم کروں، تو میں کیسے فراہم کر سکتا ہوں؟ اور عام طور پہ قتل ہو جاتے ہیں غیرت کے نام سے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے نا وہ بس ایک بیان حلفی کہ جی آپ وہاں دے دیں، وہ بھی بیان حلفی اس مقصد سے دیتے ہیں کہ بعد میں وہ عورت، وہ لڑکی جو ہے وہ مرد پہ یہ پرچہ نہ کروا دے کہ اس نے میرے ساتھ ریپ کیا۔ تو وہ لڑکی وہاں جا کے بیان حلفی دیتی ہے کورٹ میں جا کے کہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے اس سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، نکاح کیا ہے، تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ اور باقی عدالتوں کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تو اسلام میں تو ایک نظام ہے نا، پیچھے حکمت ہے نا، اس کے پیچھے کوئی مطلب کہ جی ولی کیوں ہے۔ تو یہاں ہائر اتھارٹی سے مراد یہی ہے، جیسے اب آپ دیکھیں نا یورپ وغیرہ میں اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، تو علماء وہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اسلامک سینٹر میں آپ چلے جائیں تو وہ سینٹر والے جو ہے وہ ولی بن جائیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پھر بعد میں جب مسائل آتے ہیں تو وہ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، میرج کاؤنسلنگ کے نام سے ان کے یہاں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ پھر لوگوں کے مسائل حل بھی کرتے ہیں۔ تو جو رسپانسبلٹی لے، کہنے کا مقصد یہ جی ہاں وہ کر سکتا ہے، وہ اس طرح سے بھی ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ٹھیک ہے، روایت میں تو یہی ہے۔ اس میں ایک اور روایت سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے نا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ، ٹھیک ہے، ان کو اللہ کے رسول نے آزاد کیا، ٹھیک ہے، تو خیبر میں وہ آپ کے حصے میں آئی تھی نا لونڈی کے طور پہ، تو اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان کے ولی کون تھے؟ اللہ کے رسول ہی تھے، تو اللہ کے رسول نے ان سے شادی بھی کر لی۔ تو ولی جو ہے وہ اس خاتون سے، اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کہ جس کی ولایت جو ہے وہ اس کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق مہر جو ہے وہ کیا مقرر کیا؟ ان کی آزادی کو ان کا حق مہر مقرر کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا جواز ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ دیکھیں نا، امام مالک کی رائے ہے کہ یہ جائز ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، کہ وہ خود ہی ناکے بھی بن جائے، تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے نکاح جو ہے وہ، لیکن بظاہر روایات سے جواز نکلتا ہے۔ تو جس کا کوئی ولی نہیں ہے، نیکسٹ مسئلہ کیا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو سلطان اس کا ولی ہے، اور اگر سلطان بھی نہیں ہے تو جس کو چاہے وہ مرضی ولی بنا لے۔ ایون کہ اپنے پڑوسی کو اپنا ولی بنا سکتی ہے، جس کو بھی اہل اسلام میں سے وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے حقوق کا تحفظ کرے گا، اگر میرے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ خاتون اس کو اپنا ولی بنا سکتی ہے۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ نکاح میں کف کے احکامات، برابری جسے ہم کہتے ہیں، زوجین میں برابری ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں 3 آراء ہیں، قف کے بارے میں 3 آراء ہیں۔ ایک رائے اہل ظاہر کی ہے، ایک فقہا کے ایک طبقے کی ہے، ایک جمہور کی ہے۔ اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو کف میں عام طور پہ جن چیزوں کا فقہا نے تذکرہ کیا ان میں ایک حسب نسب ہے، جیسے ہمارے ہاں برادریاں ہیں، ٹھیک ہے، فلاں جو ہے وہ ہاشمی ہیں، فلاں جو ہے وہ جٹ برادری سے ہیں، فلاں آرائی ہیں، فلاں، ٹھیک۔ دوسرا پیشہ، ٹھیک ہے، کام کاج جسے ہم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کچھ پیشے ایسے ہیں کہ جن کو ہمارے ہاں
وہ زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. کوئی حجام ہے، کوئی مزدور ہے، ٹھیک ہے، پیشے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہرحال. تیسرا مال و دولت، اور چوتھا معذوری، کوئی جسمانی عیب ہو، معذوری ہو. تیسری رائے میں پھر آگے تفصیل ہے. پہلی اور دوسری رائے میں تو تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیوں نہیں. پہلی رائے تو اہل و ظاہر کی ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ. ابن حزم یہ کہتے ہیں بھائی برابری کیا ہوتی ہے؟ سارے مسلمان ہیں، انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. تو مسلمان برابر برابر. ہاں ایک چیز کا ہمارے دین نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زنا. کہ زانی اور جو عفیف ہے، پاک دامن ہے، یہ برابر نہیں ہے. قرآن نے کہا نا الزانی لا ینکح الا زانی، کہ بدکار مرد جو ہے وہ بدکار عورت سے ہی نکاح کرے. تو وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے، یعنی بدکار سے نہیں کرنا چاہیے. بس دین نے یہ کہا ہے کہ بدکار نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو لائف پارٹنر ہے، اس کے علاوہ برابر برابر ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدکار اور عفیف جو ہے وہ برابر نہیں ہے. یہ تو دین نے بتا دیا. باقی قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جس سے چاہے مرضی نکاح کر لو. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ، جو کہ آپ کی کزن تھی نا، حضرت زینب پھوپھی ذات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ آزاد کردہ غلام زید کا نکاح کیا. آزاد کردہ غلام مطلب آپ ایک طرح سے سمجھ لیں جو ہمارے یہاں ایک ملازم کا سٹیٹس ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے. اور حضرت مقداد جو ہے وہ انہوں نے نکاح کیا حضرت زبیر کی بیٹی سے. حضرت زبیر جو ہے وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول کے چچا تھے، قریشی تھے. مطلب قریش ایک خاندان تھا نا، ان کا ایک نام تھا، اور ان میں بھی جو ہاشمی تھے، بنو ہاشم، ان کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ تھا. تو پہلی رائے تو یہ ہے ابن حزم کی، اہل و ظاہر کی، کہ برابری جو ہے وہ اسلام کی برابری ہے، مسلمان آپس میں برابر برابر ہے. تو کف جو ہے وہ کوئی اس کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے بعد. دوسری رائے یہ ہے کہ کف سے مراد جو ہے یا برابری سے مراد دین میں برابری ہے، اخلاق میں برابری ہے. یعنی دین سے مراد یہاں پہ دینداری ہے، اسلام نہیں. دینداری میں برابری ہونی چاہیے، اخلاق میں برابری ہونی چاہیے. یہ دوسری رائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حسب نسب ہو گیا، مال و دولت ہو گئی، پیشہ ہو گیا، اس میں برابری جو ہے نا اس کا ہمارے دین نے اعتبار نہیں کیا. دین نے اگر کسی چیز کا اعتبار کیا ہے تو وہ دین میں برابری ہے. یہ فقہا کے ایک طبقے کی. مالکی اسکول آف تھاٹ کی عام طور پہ رائے یہی ہے، مالکیہ کی. جیسے وہ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ نے جو ہے وہ بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کر دی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکی جو ہے وہ فسخ نکاح کروائے. ہاں تب بھی کر سکتے. لیکن یہاں وہ جو وجہ پیچھے بیان کر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر کف. اسی طرح اگر کسی ایسے شخص سے نکاح کر دیا ہے باپ نے کہ جو حرام کماتا ہے تو وہاں پہ بھی عورت کیا کرے؟ فسخ نکاح کی طرف جائے، کیونکہ یہاں برابری نہیں ہے. مالکیہ کا یہ موقف ہے کہ اگر تو شوہر جو ہے وہ حرام کماتا ہو
تو پھر لڑکی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور پھنس کے نکاح کروا لے، یعنی خلا لے۔ اچھا، انہوں نے جو دلائل قرآن مجید سے دیے ہیں قف کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان برابر ہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی اور غیر متقی برابر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کی نظر میں متقی کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ دین جو ہے نا، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے پاس، یعنی تمہاری بیٹی کے لیے، بہن کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، یعنی ایک چیز کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا، دین اور اخلاق کا، دین سے مراد دینداری، تو اس کا نکاح اس سے کر دو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری اور اخلاق کو اہمیت دی۔ تو یہ دوسری رائے۔ جی ہاں، جمہور فقہا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کف سے مراد دینداری بھی ہے، لیکن دینداری کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرنا بہتر ہے۔ یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لازم تو نہیں ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لازم ہے، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے، ایکسپیرینس یہی بتاتا ہے کہ دینداری کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا لحاظ کر لینا چاہیے، مطلب اس سے رشتے چلنے میں آسانی رہتی ہے، اور اگر وہ لحاظ نہ کیا جائے تو رشتے جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حسب نسب ہے، ٹھیک ہے، خاندانی برابری جو ہے۔ دینداری سے مراد ہم نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک دینداری سے مراد جو ہے وہ اوورآل دینداری ہے انسان کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں دین کو پریکٹس کرنا، ٹھیک ہے، دین پہ عمل کرنا، اور دوسرا اخلاق، اخلاق کا علیحدہ سے تذکرہ کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک آدمی کا دین کو پریکٹس کرنا، جیسے عبادات وغیرہ ہیں ان کا اہتمام ہے، اسلامی شاعر کا اہتمام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اخلاقیات اچھے ہیں۔ یہ بھی وہ دیکھا گیا سر، جو دیندار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ نیت کے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے تو اس کو اخلاق کا بھی تذکرہ کیا گیا نا، کہ اخلاق میں بھی بہتر ہوں۔ یہ بات درست ہے، مطلب کہ سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں دیندار جو ہے نا، سخت مزاج ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پھر بیلنس کیا گیا کہ وہ اخلاق میں اچھے۔ سختی ختم کرنی ہو خاص طور پہ تو انسان کو جو ہے نا وہ زیادہ سوشل ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ گھلے ملے، اٹھے بیٹھے۔ دوسرا کیا ہے؟ پیشہ، یعنی دیکھیں نا، برابری جو ہے نا، برابری کی جو بات ہو رہی ہے وہ کس اعتبار سے ہو رہی ہے؟ یعنی یہ جو کف کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت سے کم تر نہیں ہونا چاہیے۔ عورت تو ظاہری بات ہے مرد سے کم تر ہو تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مرد کو تو ہمیشہ بہتر ہی ہونا چاہیے نا عورت سے، ٹھیک ہے، تو وہ تو کوئی تو کم تر ہوگا نا، ظاہری بات۔ ہاں، تو پیشے میں جو ہے وہ مطلب کسی ایسی جگہ ولی کو نکاح نہیں کر دینا چاہیے لڑکی کا کہ جس کا پیشہ جو ہے وہ سوسائٹی میں اس کو اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، جیسے ہم نے کہا موچی ہے، حجام ہے، ٹھیک ہے، مزدور ہے، مطلب اتنا بھی نہیں جو ہے وہ گرانا چاہیے۔ مال و دولت جسے ہم سوشل سٹیٹس کہہ دیتے ہیں آج کل، اور معذوری بھی دیکھیں بہرحال ایک عیب تو ہے، کسی معذور سے شادی کر دیں گے تو وہ لڑکی نہیں قبول کرے گی، ٹھیک ہے، اس کے برابر نہیں ہے نا، صحت مند اور معذور دونوں آپس میں برابر نہیں۔ دنیاوی تعلیم کو بھی آج کل شامل کرنا چاہیے،
مطلب اس کا بھی فرق پڑتا ہے بہرحال، مطلب اس کا لحاظ کر لینا چاہیے۔ ہاں، مال و دولت سے، سوشل سٹیٹس سے وہ کمی پوری ہو سکتی ہے، صحیح بات۔ لیکن لوگ کرتے ہیں، ہم نہ بھی کہیں تو لوگ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے نا کہ جو چیز نہیں چلنے والی ہوتی نا وہ پھر نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، کہیں کہیں وہ خاندانوں میں ہو جاتے ہیں رشتے، لیکن باہر جب لوگ نکلتے ہیں تو لوگ تعلیم کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ یعنی کفر برابری ایسی چیز ہے کہ یہ سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھئی اس کو کنسیڈر کریں، لوگ خود ہی کرتے ہیں۔ ہاں زوجین کے حقوق۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کے آپس میں حقوق کیا ہیں۔ اچھا جی، کچھ حقوق ایسے ہیں جو مشترک ہیں، ٹھیک ہے، حق استمتاع، وراثت، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے وراثت، نسب یعنی اولاد کا جو نسب ہے وہ جاری ہوتا ہے، حسن سلوک، جی یہ آگے آ رہا ہے، تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو شوہر کے ہیں، بیوی کے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شوہر کے ہیں۔ بیوی کے حقوق میں سے کچھ مالی حقوق ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر مالی ہیں، یعنی مادی ہیں، اور کچھ غیر مادی حقوق ہیں۔ مادی حقوق میں جیسے حق مہر ہے، حق مہر میں آگے پھر تفصیل ہے، حق مہر کا حکم کیا ہے، کتنی مقدار ہے، حق مہر مؤخر ہو سکتا ہے، معجل ہو سکتا ہے، حق مہر کب واجب ہوتا ہے، بغیر مہر کے حق مہر کے نکاح کر لیا اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو بڑا حق ہے وہ کیا ہے؟ عورت کا نان نفقہ۔ یہ عورت کے دو بڑے مالی حق ہیں۔ نان نفقہ میں پھر مزید تفصیل آ جائے گی، کچھ نان نفقے کا حکم کیا ہے اور کتنا نان نفقہ، یہ ایک اہم بات ہے، لمبی بھی ہے، چلیں چھوٹا کر لیں گے۔ غیر مادی حقوق، بیوی کے جو غیر مادی حقوق ہیں اس میں حسن معاشرت ہے، اس کی حفاظت ہے، اور تعلق زوجیت۔ شوہر کے حقوق میں اطاعت، شوہر کے حقوق زیادہ تو نہیں ہو گیا، میں نے گنے نہیں ہیں، تو شوہر کے حقوق اطاعت ہے اس میں، وہ تو جیسے جیسے حدیثیں ہیں اس کے اعتبار سے اب اگر زیادہ بن گئے تو پھر معذرت عورتوں سے۔ عزت کی حفاظت، اس کا خاص طور پہ والحافظات کا لفظ آتا ہے قرآن میں۔ بستر پر آنے سے انکار نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، شوہر کے ناپسندیدہ کو گھر میں داخل نہ کرنا، گھر کا کام کاج۔ آ رہے ہیں آگے، تفصیل آ رہی ہے اس میں، حدیثوں میں آ رہی ہے۔ براہ راست جب ہم حدیثیں ڈسکس کریں گے نا، جب فقہاء نے اس سے استدلال کیا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ شوہر کے حقوق میں سے گھر سے نکلنے پہ پابندی لگانا، مطلب یہ شوہر کا حق ہے کہ نہیں ہے، ہر جگہ اپنے ساتھ رکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو دبئی جا رہا ہوں، آپ کو بھی دبئی جانا پڑے گا۔ ملازمت سے روکنا، تعلیم سے روکنا، تعدیب، بس اتنی ہے۔ زیادہ بتا دیے، چلیں جی۔ وہ حقوق جو کہ مشترک ہیں، حق استمتاع، میاں بیوی میں جو زوجیت کا تعلق ہوتا ہے اس کو ہم استمتاع کا حق کہتے ہیں، یہ مشترک حق ہے۔
وراثت کا حق، ٹھیک ہے، حق وراثت دونوں کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اولاد کا جو نسب ہے، اب ظاہری بات ہے نہ والدہ انکار کر سکتی ہے کہ میں والدہ نہیں ہوں، نہ باپ انکار کر سکتا ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ حسن معاشرت۔ اس میں ہم آگے چل کے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں حسن معاشرت پہ، یہ اہم چیز ہے۔ جو نسب ہے اس میں اگر دونوں کی مرضی نہ ہو، مطلب کسی ایک کی مرضی نہ ہو کہ میں نہ بھی بچوں کے لیے تیار ہوں، اس طرح آج کل بڑا فیشن ہے، وہ آگے خاندانی منصوبہ بندی میں ہم ذکر کریں گے، وہ بھی آ رہا ہے آگے، ٹھیک۔ یہاں پہ تو صرف اتنی بات ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا ہے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ جیسے ایک صاحب نے آ کے کہا تھا نا، اللہ کے رسول اس کا تو رنگ ہی نہیں ہے، اس کا تو کلر ہی نہیں ہے، نہ باپ پہ ہے نہ ماں پہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر اسے مثال دی تھی کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، کس رنگ کے ہیں؟ اچھا اس میں فلاں کلر بھی ہے، ہاں ہے، تو وہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا جی وہ کوئی آباء و اجداد میں سے رگ نکلی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ شوہر انکار نہیں کر سکتا، بھلے اس کو شک بھی ہو، لیکن جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اسی کی طرف نسبت ہوگی اولاد کی۔ وہ پھر عورت کا معاملہ ہے، آخرت میں اللہ کے ساتھ ہے، کیا وہ بچہ جو ہے وہ اس کا شوہر کا نہیں ہے، پھر عورت کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے ماں کے نام سے پڑھنا ہے۔ جی، عورت کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ مالی حقوق میں حق مہر۔ حق مہر کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دو، لیکن اگر وہ معاف کر دیں تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ معاف بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ کہا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے کسی کو سونے کا ڈھیر دیا ہو بطور حق مہر کے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مردوں کو جو فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے ہے، مرد قوام کیوں ہے؟ کیونکہ مرد دیتا ہے، اس وجہ سے۔ تو حق مہر کی جو مقدار ہے اس میں کم از کم 2 جوتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، بنی فزارہ کی ایک عورت سے کہا تھا کہ کیا تو نے اپنے نفس کو 2 جوتوں کے بدلے میں اگلے کے حوالے کر دیا؟ تو اس نے کہا جی۔ راضی ہے؟ میں راضی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ ہاں یہ روایت بھی آگے صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت ہوئی نکاح کے لیے، تو ایک اور شخص نے مجلس میں سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے جو ہے وہ اس کا نکاح کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس یہی تہمد ہے جو میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تو نے یہ بھی اسے دے دیا تو خود کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کچھ تو لے کے آ، کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ۔ وہ گیا، اسے گھر میں انگوٹھی بھی نہیں ملی بیچارہ، مطلب اب دیکھیں یہ عالم ہوتا تھا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کچھ قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جا، میں نے قرآن کے ساتھ جو ہے مطلب اتنا قرآن تم اس کو سکھا دو، اس کے بدلے میں نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کیا۔ جی دیکھیں وہ تو یہی ہے کہ ذمہ داری پڑے گی تو محنت مزدوری کر لے گا، محنت مزدوری کر لے گا۔ جی نہیں حکم نکالتے ہیں، آگے آ رہی ہے بات، آ رہی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اس میں فقہا میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ حق مہر جو ہے وہ غیر مادی بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ حق مہر کے لیے مادی ہونا، مال ہونا ضروری نہیں۔ احناف اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ حق مہر کے لیے مال ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر جو ہے وہ احناف نے کم از کم 10 درہم کی بات کی ہے اور مالکیہ نے کم از کم 3 درہم کی بات کی ہے، کم از کم اتنا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر مال بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ حق مہر میں کوئی خاوند کہتا ہے کہ جی میں حج کروا دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آگے آ رہے ہیں، ہاں وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ مال ہی ہو سکتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں یہ حدیثیں منسوخ ہیں، لیکن منسوخ ہونے کے لیے دلیل چاہیے نا، قوی دلیل چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے چیزوں کو منسوخ قرار دیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 5 درہم حق مہر مقرر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ تقریر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 10 درہم کم از کم ہو، وہ جو ایک زمانے میں کہتے تھے جی 32.5، 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 10 درہم کی کیا مطلب 200 درہم جو ہے نا یہ 52.5 تولے چاندی ہے، 200 درہم تو یہ کوئی 50,000 کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 50,000 کا آپ جو ہے نا وہ 20واں حصہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کم از کم جو ہے نا یہ حق مہر جسے شرعی حق مہر وہ احناف کہتے ہیں 10 درہم ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم حق مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ 5 درہم کا بھی تذکرہ آ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت میں، تو کم از کم کی بھی مقدار مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ 400 درہم سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی حق مہر نہ لگائے۔ اگر کسی نے 400 سے زیادہ حق مہر لگایا کسی خاتون کا تو وہ میں بیت المال میں جمع کروا دوں گا، یہ حضرت عمر نے کہا، ممبر پہ کہا۔ تو جب اترے تو قریش کی ایک خاتون ان کو ملی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ جب تم عورتوں میں سے کسی ایک کو قنطار دے دو، تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کیسے پابندی لگا رہے ہیں 400 سے زائد؟ ہاں نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں بھائی اللہ کی پناہ، ساری عمر سے زیادہ فقیہ ہو گئے۔ تو پھر دوبارہ ممبر پہ چڑھے اور کہا کہ بھائی وہ جو پابندی لگائی تھی وہ میں واپس لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات درست ہے ان خاتون کی کہ اس پہ مطلب ذہن نہیں گیا اس آیت کی طرف، ہاں زیادہ سے زیادہ کی جو ہے وہ البتہ یہ ہے کہ حدیث میں کم حق مہر کو پسند کیا گیا، اس لیے پسند کیا گیا کہ تاکہ شادی میں آسانی رہے نا۔ حق مہر زیادہ ہوں گے تو شادی کرنا مشکل ہوگی۔ اب جیسے سعودی عرب میں بہت حق مہر ہوتا ہے، 1 لاکھ ریال، 2 لاکھ ریال، وہ بیچارہ پہلے کماتا ہی رہے ہیں، اس لیے وہاں شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پہ پابندی بھی نہیں ہے، مطلب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی فلاں خاندان والے تو اتنا حق مہر مانگ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا یار فلاں جگہ رشتہ بھیجا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا حق مہر ہوگا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے وہاں ہی رشتہ کرنا ہے، تو یہ بھی نہیں مطلب سوچنا چاہیے۔ اگر آپ اچھے خاندان میں جاتے ہیں تو انہوں نے تو بھائی شرطیں لگانی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ پھر آپ ذرا اپنا سٹیٹس لو کر لیں، اپنی پسند آپ تھوڑی سی کم کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے دین نے پسند کیا ہے، جیسا کہ یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے مسند احمد کی کہ بہترین نکاح وہ ہے برکت کے اعتبار سے، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں حق مہر کم ہو، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں مطلب اگر کوئی خاندان والے تقاضا کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں جسے مہر مثل کہتے ہیں، آگے اس کی بات آ رہی ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کو اتنا حق مہر ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اب اگر کسی
گھر میں 5 بہنیں ہیں، 4 ہیں، اب 3 کا حق مہر جو ہے وہ اب اگر لاکھوں میں تھا تو ایک کا اگر وہ 5-7 ہزار، تو وہ ظاہری بات ہے وہ محسوس کرے گی نا، تو وہ ایک مہر مثل ایک بن جاتا ہے نا، ایک اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے صاحب کہ خاندان بڑا بوجھ لگا کے نا 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھوا لیتے ہیں۔ ہاں وہ ملتا نہیں ہے وہ، ولیمے والے دن خاتون جو ہے نا جب جاتے ہیں ملنے کے لیے تو وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے میں نے تو ہمارا آپ کو معاف کر دیا۔ نہیں ایسے نہیں، اس کو مطلب ہاں بہت ریئر ہے لیکن ہے جی جب قرآن میں آ گیا اگر وہ صلاح میں اس کا ہاں اس کا مطلب کہ اپنے مثل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق دیکھیں وہ تو بات یہ ہے نا کہ شریعت نے بس لچک رکھی ہے نا اس معاملے میں۔ اسی کے لیے 1000 بھی جیسے پچھلی آیت سے ہے کہ لوہے کی روٹی بھی نہیں ہے تو چلے آیات چلا دیں، لیکن ایک صاحب حیثیت آدمی ہے جس کے ہاں یہ بات، ہاں یہ غلط ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، مطلب جو صاحب حیثیت ہے جو کروڑوں کما رہا ہے تو اس کو حق مہر جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ ہاں یہ معاملہ بھی ہو ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات اہم ہے۔ اور اگر لڑکی والے جو ہے وہ رشتہ دے رہے ہیں تو وہ فیکٹری بات بھی دیکھ کے دے رہے ہیں، ہاں ایسی بات۔ تو حق مہر جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا تھا، کہا تھا کہ فاطمہ کو جو ہے وہ کوئی حق مہر دیے بغیر آپ نے، ویسے تاخیر ہو سکتی ہے لیکن شریعت نے اس کو پسند کیا۔ اچھا اسی سے ہمارے ہاں یہ وہ بھی ایک اور بھی رواج نکلا ہے، بہرحال وہ اچھا ہے، جیسے وہ منہ دکھائی کہتے ہیں نا، ہاں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ کوئی گفٹ دیں حق مہر کے علاوہ، اچھا ہے، مطلب اچھا رواج ہے۔ ویسے مجھے نہیں پتہ تھا اس رواج کا میری بیگم نے مجھے بہت باتیں بنائی، خیر اگلے دن میں نے اس کو لے دی، بریسلیٹ لے دی کوئی تو، لیکن یہ کہ یہ اچھی چیز ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، مطلب خاوند کا مزاج جو ہے نا وہ دینے والا ہی ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے، خاوند وہی پسندیدہ ہے جو دینے میں جو ہے وہ کوئی شمار کتار نہ کرے، بیوی بچوں پہ لگانے میں کوئی حساب کتاب نہ رکھے۔ جی ہاں ایک ہے مہر معجل عین سے جو جلد ادا کر دیا گیا، اور ایک ہے مؤجل حمزہ سے، یعنی جو عند طلب ادا کیا جائے گا، جب مطالبہ کیا جائے گا تو وہ قرض کی طرح ہوتا ہے، تو مہر مؤخر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مہر مؤخر ہو سکتا ہے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ حق مہر دے، پہلے دے دے۔ جی نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ اس کے ذمہ قرض ہے، تو جب قرض کا مطالبہ کیا جائے، جب قرض کا مطالبہ کیا جائے تو قرض ادا کر دے، دنیا سے چلا گیا تو وہ ہاں قرض والا معاملہ، بھلے تو وہ معاف کر دے، بھلے تو وہ کہے کہ جی میں تو پکڑوں گی جا کے اس کو، اللہ کے مؤجل حمزہ سے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا، مطلب ایک شادی ہوئی تو اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ جو شوہر ہے نا اس کو کہو کہ وہ بیوی کے پاس داخل نہ ہو جب تک اسے کچھ دے نہ۔ یہاں مراد حق مہر ہے، تو لیکن ہم نے کہا کہ اس حدیث سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ حق مہر کے علاوہ بھی پسندیدہ یہی ہے کہ اس ہاں دینا چاہیے۔ عورتوں کے دل نہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، مطلب اگر ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں نا ان کے دل ٹھنڈے رہتے ہیں۔ جی مہر جو ہے وہ کب کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ زوجیت کا تعلق قائم ہو جائے تو عورت کے لیے حق مہر ثابت ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تعلق قائم نہیں بھی ہوا تھا، نکاح ہوا تھا
ٹھیک ہے. اور نکاح کے بعد جو ہے وہ جیسے کسی ایک کی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، تو اس سے بھی حق مہر ثابت ہو گیا. اور تیسرا یہ کہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ حاصل ہو جائے، یعنی تعلق نہ بھی قائم ہوا ہو، تنہائی ان کو حاصل ہو جائے، تو اس سے بھی حق مہر جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. یہی رائے. جی جی نہیں، نکاح کے بعد مطلب اگر کسی کی وفات ہو جائے تو ہاں تینوں الگ الگ آ. خلوت صحیحہ کے بارے میں اختلاف ہے نا. جمہور اس طرف گئے ہیں کہ تعلق زوجیت سے حق مہر ثابت ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ صرف خلوت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. یہ اصل میں اختلاف ہے. اگر شادی میں یا نکاح میں حق مہر کا ذکر نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے. جیسے قرآن میں نا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، جن کے لیے تم نے کوئی حق مہر نہ مقرر کیا ہو، ان عورتوں کو اگر تم طلاق دے دو تو کوئی حرج نہیں. تو گویا وہ نکاح ہو گیا. تو اب اس عورت کے لیے حق مہر کیا ہوگا؟ وہ مہر مثل ہوگا. مہر مثل سے مراد اس کے خاندان کی عورتوں کا جو عام طور پہ حق مہر ہے وہی اس کا حق مہر ہوگا. اور حق مہر میں جو ہے وہ مہر مثل کا ہی لحاظ کرنا چاہیے. جہیز جو ہے نا وہ بیسیکلی جیسے ہم گھر کا ساز و سامان کہتے ہیں، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے نا، شوہر کی ذمہ داری ہے. اب اس میں انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، یہ تو خیر انہوں نے اس سے استدلال یہ کی ہے سید سابق نے کہ والدین جو ہے وہ جہیز دے سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اصل میں حقیقت یہ ہے، یہ سنن نسائی کی روایت انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں جو ہے وہ ایک تکیہ دیا جس میں مطلب وہ گھاس تھی، چھال وغیرہ تھی، اور کوئی اسی طرح سے لحاف وغیرہ دیا. 2-4 چیزیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس میں بھی پیچھے بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ وہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کروائی تھیں. حضرت علی نے جو زرہ حق مہر میں دی تھی وہ زرہ بیچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو ہے وہ تیار کروائی تھی. ہاں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصلاً ظاہری بات ہے جو تو رسم ہے نا اس رسم کا تو انکار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو مطلب اس کا تو جواز نہیں نکلتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ اگر والدین نمود و نمائش نہ کریں اور بیٹی کو کوئی تحفہ دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق اگر کچھ دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. مطلب ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، ظاہری بات ہے تحفہ یا ہدیہ دینا اوورآل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہیز کی جو رسم ہے یہ رسم بہرحال قبیح رسم ہے، اس کا انکار کرنا. وہ ڈیمانڈ تو بہرحال وہ تو ضلالت کے اوپر ضلالت ہے نا، وہ تو گمراہی پہ گمراہی ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ ڈیمانڈ نہ بھی ہو تو والدین اپنی بچیوں کا کرتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بچی جو ہے وہ آسائش میں رہے، آسانی میں رہے. مطلب اس کو ختم کرنا چاہیے، اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اصل رسپانسبلٹی ہمارے دین نے جو ہے وہ مرد کے اوپر ڈالی ہے نا، مرد ذمہ دار ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر عورت وہ سب کچھ لے کے آئے گی تو وہ جتائے گی بھی. عورت کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے بہت چھوٹا دل ہوتا ہے، وہ جتائے گی اور مرد کو پھر وہ بہت تکلیف لگے گی. تو اس لیے مرد کو عورت سے لینے کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے.
جی جی ہاں نہیں مطلب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مہر مثل سے مراد یہ ہے، تو لیکن اگر کم لیا جا رہا ہے تو اس کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ابھی میرے ذہن میں وہ روایت نہیں ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہاں اس پہ ایک باقاعدہ ایک آرٹیکل، ریسرچ آرٹیکل میں نے دیکھا تھا۔ ہاں دیکھیے قرآن کا انداز تو بہت واضح ہے نا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کیوں قوام ہے؟ کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے، تو انفاق جو ہے نا وہ مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کا خرچہ اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر فراہم کرنا، جب گھر فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے تو گھر کا ساز و سامان فراہم کرنا یہ تو مرد کی بلاولا ذمہ داری ہے۔ وہ تو دیکھیں دین تو اس معاملے میں بالکل واضح ہے، عورت کی یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی عورت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو مطلب اس کا مرد کو بڑا نقصان ہے، مرد اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ ظاہر بات ہے ہمارے یہاں ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے نا، اور اس کو واسطہ بھی نہیں پڑا ہوتا عورتوں کے ساتھ، اور مطلب سال بعد اس کو پتہ چلتا ہے یار نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اسے دینی دلیل نہ بھی دیں تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے یار عورت سے تو روپیہ پیسہ بھی نہیں لینا چاہیے، تو کیونکہ اس نے تو جتلانا ہے، سیدھی سی بات ہے، بات بات پہ جتلانا ہے، اور پھر ٹھگ سے اس کے دماغ میں جا کے بات لگنی ہے، تو اس نے یہ بھی بتانا ہے تمہاری ماں میری چیز یہ استعمال کرتی ہے، تمہاری بہنیں جو ہیں وہ میری یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے وہ کہاں برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے۔ دوسرا کیا ہے؟ نان نفقہ۔ عورت کا جو حق کیا ہے؟ نان نفقہ۔ نان نفقے کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، روٹی کپڑا مکان جسے ہم کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی باپ کے ذمے ہے رزقهن وَكِسْوَتُهن، ان کا نان نفقہ، یعنی اولاد کی جو ماں ہے اس کا نان نفقہ اور اس کا کپڑا لتا، ٹھیک ہے، بالمعروف، عرف کے مطابق، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اسی طرح قرآن نے کیا کہا؟ اسکنوہن من حیث سکنتم، وہاں ان کو رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی اپنے اسٹیٹس کے مطابق ان کو رکھو، من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق، وجد استطاعت، وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، مطلب جان بوجھ کے تنگ نہ کرو کہ زندگی ان کے لیے تنگ کر دو، اب آسائش اس کے لیے اگر آپ فراہم کر سکتے ہو تو کرو، نہیں میں نے اسے میڈ نہیں رکھ کے دینی، ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں، اگر رکھ کے دے سکتے ہیں تو رکھ کے دیں۔ تو وہ یہی ہے نا کہ جتنی استطاعت ہے، قرآن نے کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت کے مطابق وسعت والا خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ، جس پہ اللہ نے رزق تنگ کیا ہے تو وہ اب اس میں عورت کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس سے ویسے فرق نہیں پڑتا کہ مرد تھوڑا کما رہا ہے یا زیادہ کما رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا کما رہا ہو اور اس تھوڑے کو اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہو، اب اگر اس کی مطلب کمائی جو ہے وہ 20,000 ہے، 20 میں سے 15,000 اپنے کپڑے لتے کے اوپر، اپنے ٹش ٹاش، تو وہ ظاہری بات ہے عورت اس کو تو محسوس کرے گی، لیکن اگر اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اب سامنے پلیٹ میں جو ہے وہ ایک بوٹی پڑی ہے، تو اب وہ یہ کہے کہ جی اب میاں بیوی بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ مجھے بوٹی پسند نہیں ہے اور بیگم کی طرف کر دے، اگر اس کا یہ رویہ ہوگا نا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ چل جائے گی، بیگم وہی بوٹی واپس کر دے گی۔ ہاں
تو بعض روایات ہیں، جیسے حضرت ابو سفیان کی بیوی جو ہے وہ اللہ کے وسلم کے پاس آئی تھی کہ ابو سفیان جو ہے وہ ویسے تو سردار ہیں لیکن بیویوں پہ خرچ کے معاملے میں کنجوس ہیں، نہ مجھے دیتے ہیں نہ میری اولاد کو دیتے ہیں، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر لے لوں؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا ہاں لے لیں، اتنا لے لیں کہ جو آپ کو کفایت کر جائے اور آپ کی اولاد کو کفایت کر جائے۔ تو مطلب یہ عورت کا حق ہے جو وہ مرد کی اجازت کے بغیر بھی اس کے والد سے نکال کے ہاں عرف کے مطابق دیکھیں نا، اگر بیوی، ہاں ظاہری بات ہے، بیوی اگر زیادتی کرے گی تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی۔ اگر اس نے ضرورت سے زائد لے لیا، اب ہر دوسرے دن آن لائن شاپنگ پہ لگی ہوئی ہے، مطلب یہ منگوا لیا وہ منگوا، اس کا پیسہ اجاڑنا تو نہیں ظاہر، پیسہ اجاڑنا دیکھیں بات یہ ہے شوہر کا، وہ تو ویسے بھی جائز نہیں۔ جی 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 ہاں اسلام کے بعد ایک اور صحابی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کھائے تو اس کو بھی کھلائے، ٹھیک ہے؟ مطلب باہر سے دوستوں کے ساتھ کھا پی کے آئے ہیں آپ، تو آپ ہاں بیوی کے لیے بھی لے کے جانا چاہیے، اور جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنائے، یعنی اپنے لیے اگر کپڑے وپڑے لے کے آئے ہو تو بیوی کو بھی لے کے دو۔ نہیں ابھی اتنا بھی دے دے جتنا خود جو ہے وہ، تو نان نفقہ جو ہے اناف کی رائے یہ ہے اور یہی رائے بہتر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نان نفقے کا تعلق عرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ شوافی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نان نفقہ جو ہے نا وہ اس کی مقدار مقرر ہے شرع میں، اتنا کہ جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تو ہے خوشحال، تو وہ دو مد، ایک مد ہوتا ہے کوئی 600 گرام، تو 1200 گرام اگر گندم جو ہے فی دن کے حساب سے اپنی بیوی کو وہ دے دیتا ہے تو یہ کافی ہے۔ 1200 گرام گندم 2 مد، جو خوشحال آدمی ہے وہ 2 مد، اور جو تنگ دست ہے وہ 1 مد 600 گرام۔ ہاں 100 روپیہ ہوگا، 100 روپیہ ہوگا، لیکن یہ بات جو ہے نا زیادہ بہتر معلوم نہیں ہوتی۔ شوافی جو ہے نا وہ اس کی مقدار شرعی کی طرف چلے گئے، جیسے کچھ فقہا حق مہر میں نا اس کی مقدار کی طرف چلے گئے کہ شرعی جو ہے وہ اس کی یہ مقدار ہے، اناف وہاں پہ حق مہر میں شرعی مقدار کی طرف چلے گئے، یہ نان نفقے میں شرعی مقدار کی طرف چلے گئے۔ ظاہری بات ہے نہیں مقرر کی نا، وہ اصل میں انہوں نے یہ کہا نا کہ جی اصل میں نان نفقے کا مطلب کھانے پینے سے ہے نا، تو کھانا پینا کیا ہے؟ کھانا پینا یہی ہے، اور کیا ہے؟ تو وہ اس طرف چلے گئے۔ غیر مادی حقوق میں سب سے اہم کیا ہے؟ حسن معاشرت، یعنی عورت کے کچھ مالی حقوق ہیں، حق مہر ہے، نان نفقہ ہے، اور کچھ اس کے غیر مادی حقوق ہیں۔ غیر مادی حقوق میں سب سے پہلے حسن معاشرت۔ قرآن نے کیا کہا؟ وعاشرون بالمعروف، بھلے طریقے سے عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تمہیں ان کی کوئی عادت بری لگتی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے اندر کوئی خیر کثیر رکھا ہو، یعنی ہر عورت کے اندر اللہ نے، ہر عورت کے، ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، تو خوبی جو ہے نا وہ دیکھو، قرآن نے یہ کہا ہے اس کی خوبی تلاش کرو،
یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کی بیوی میں کیا خوبی ہے تو بغیر سوچے سمجھے آپ بتا دیں تو آپ اچھے شوہر ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے. اور یہ ہونا چاہیے. حسن معاشرت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہ بتا سکے تو آپ اس کی خوبیوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے نا. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کامل ایمان ان کا ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں. یہ بھی کہا نا کہ میں تم میں سے اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. سنن ابی داؤد کی، سنن ترمذی کی روایت ہے. دیکھیں باہر تو ظاہری بات ہے ہمارے جتنے اخلاق ہوتے ہیں نا وہ تو پروفیشنل ہے نا. مطلب ہم سب نے یہاں ٹوپی رکھی ہوئی ہے سر پہ، فرشتے معلوم ہو رہے ہیں نا. وہ تو یہ ہے کہ ہم کتنے ہیں، صحیح بات یہی ہے. ہم اتنے ہی ہیں، اتنی دیندار ہیں جتنی ہماری بیویاں ہماری دینداری کے بارے میں گواہی دیتی. صحیح بات، انسان اس سے زیادہ ایک چھٹانگ بھی نہیں ہے. میری بیوی میرے بارے میں جتنا کہے گی نا کہ یہ اتنا دیندار ہے، میں اتنا ہی ہوں، بھلے باہر لوگ مجھے فرشتہ سمجھتے ہوں. کرائٹیریا یہی رکھیں. اگر آپ نے کوئی دین میں ترقی کرنی ہے نا، کرائٹیریا یہی رکھیں. یہ اخلاق متعلق بھی کہ مطلب اخلاق گھر میں جیسے ہیں. اصل بات یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ باہر تو اخلاق ہمارے سارے وہ کیا ہیں، وہ سیلز مینوں والے ہوتے ہیں نا. سیلز مین کے پاس جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ سے چائے کی پیالی بھی پوچھتا ہے، بڑا مسکرا کے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے بوتل بھی پوچھ لیتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کی جیب پہ ہاتھ مارنا ہے نا. ہاں تو اخلاق وہی ہیں، اخلاق وہی. بلکہ میں نے وہ جو کتاب لکھی نا صالح اور مصلح، اس میں ایک عنوان ہے شروع میں پہلے چیپٹر میں. وہ میرے سسر صاحب اس کو پڑھ کے کہتے ہیں یار کیا لکھ دیا تم نے. میرے مرشد میرے حضرت. تو اس میں نے لکھا کہ اگر آپ نے مرشد بنانا ہے نا کسی کو تو اپنی بیوی کو بنائیں، اس سے پوچھے میرے اندر کیا خامیاں. نہیں وہ اپنی طرف لے گئے نا. وہ اس کو اور کانٹیکس میں دیکھ رہے تھے. ویسے بیوی انسان کی جتنی تربیت کر سکتی ہے یقین مانیں اور کوئی نہیں کر سکتا. جتنے پیار سے اس میں رات کی نماز بھی اٹھانا ہوتا ہے. حضرت مظہر جانے جانا یہ نقشبندیہ سلسلے میں نا بہت معروف صوفی حضرت مظہر جانے جانا، جانوں کی جان. یہ شاعر تھے، بڑا لطیف مزاج تھا. کہتے ہیں ان کے مزاج میں اتنی نزاکت تھی کہ اگر کپڑے میں سلوٹ ہوتی تھی نا تو ان کے یہاں سلوٹ پڑ جاتی تھی. بہت نازک مزاج تھے. اچھا ان کو اہل تشیع نے مار دیا تھا، گولی لگی تھی یہاں پہ. اور جب دل پہ گولی لگی نا، جملہ کیا تھا یار، جب لگتی ہے دل پہ لگتی ہے. تو بہت اچھے شاعر بھی تھے. انہوں نے ان کے مرید بہت بڑی تعداد میں تھے. نقشبندیہ سلسلے میں بہت معروف شخصیت. تو افغانی بڑے مرید تھے ان کے. تو ایک افغانی کو ایک مرتبہ نا اپنے گھر بھیجا، کوئی چیز لے آؤ. وہ جب گھر گیا تو وہ بیگم نے اندر سے خوب سنائی، پیر بنا پھرتا ہے، گھر میں گھستا کوئی نہیں ہے، نہ کام کا نہ کاج کا. تو خوب سنائی. وہ بیچارہ غصے سے آگ بگولا. اب ظاہری بات ہے وہ قبائلی افغانی پٹھان. وہ واپس آئے بڑا غصے میں، حضرت یہ کیا ہے، کیا چیز ہے آپ کی جو مطلب یہ بیوی ہے، میری ہوتی تو اللہ کی قسم میں قتل کر دیتا اس کو. تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ کہا کہ اسی وجہ سے میں پیر ہوں تو مرید ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اس مقام پہ اسی نے پہنچایا. جی حضرت مطلب جانے جانا کی طرح ہی ہے ہمارے علامہ ناصر مدنی صاحب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں حسن معاشرت کے حوالے سے. جیسے یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ دوڑ لگا لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی، ٹھیک ہے، تو میں جیت گئی. پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ دوڑ لگائی تو اللہ کے رسول جیت گیا.
اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لاہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، یہ سب مطلب غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹائم کا ضیاع ہے نا، ٹائم کھیلیں گے۔ ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو لاہو لعب بھی ہیں لیکن لاہو لعب میں شمار نہیں ہوتی۔ ایک کیا ہے؟ تیر اندازی ہے، کوئی نشانہ وشانہ پکا کر لے انسان، دوسرا گھوڑ سواری ہے، اور تیسرا جو ہے وہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ جو کھیلتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کو جو وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پسندیدہ ہے۔ جی تیراکی کا بھی ذکر ہے بعض۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ روایت میں آتا ہے نا، حضرت آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا نا، پسلی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پسلی کیا ہے؟ وہ ٹیڑھی ہے۔ تو اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو چھوڑے رکھو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ تو عورتوں کے بارے میں نصیحت میری یہ قبول کر لو، 2 دفعہ کہا، شروع میں بھی کہا، آخر میں بھی کہا، یعنی 2 لفظوں میں اللہ کے رسول سے بہت جامع بات کی ہے، بہت جامع بات۔ عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، توڑ دینا کیا طلاق ہے، اور اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تو پھر اپنی زندگی عذاب بنا لو گے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ٹھیک ہے اصلاح کی کوشش کر لی، کبھی نظر انداز کر دیا، ہر بات پہ پکڑنا یہ بندہ بھی نہیں چلا پاتا، اور جو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ بھی اپنی زندگی عذاب بنا لیتا ہے۔ سر یہ بھی تو ہوتا نا، آپ نے چائے پی ہے، مطلب چائے بنائی ہے بیگم نے، اور اس میں تو چینی کام ہے، تو بندہ کہتا ہے یار تو اپنی انگلی پا لیں اس لیول میٹھی ہو جائے، مطلب یہ طریقہ ہے، مطلب وہ آپ کی محبت پڑتی ہے بہت اچھا۔ تو لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ دیکھیں، یہ جو اللہ کے وسلم نے یہ بات کی ہے نا، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو اس اعتبار سے کہ عورت کے اندر یہ پیدائشی طور پہ یہ عیب موجود ہے، پیدائشی طور پہ اللہ نے خود رکھا ہے، یعنی اس کے اندر جو ٹیڑھ پن ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے خود رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ مرد کی آزمائش کے لیے، مرد کو اللہ نے اس کے ذریعے آزمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ عورت کو سیدھا بھی بنا سکتا تھا، تو اس میں اس کا کوئی عیب نہیں ہے، اس کے خالق نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے۔ مرد اس کو اس طرح سے لینا، یہ نہیں کہ جھگڑے میں کہے تو ٹیڑھی ہے، نہیں، یہ نہیں۔ بلکہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو کہے کہ میرے رب نے مجھے اس طرح سے پیدا کیا، اس میں میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا نا، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا درخت کا پھل کھانا، اس میں میرا کیا قصور تھا، اور وہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دی تھی۔ جی ہاں ضرور۔ بائبل کی ٹائم لائن کو ہم لیں تو تقریباً کوئی آپ کہیں کہ 8-10 ہزار سال، اتنا، ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی جو 8-10 ہزار سال تقریباً بنتی انسان۔ ظاہری بات ہے پلانٹ ارتھ تو اس سے پہلے موجود تھا نا، بہت پہلے۔ دوسرا کیا ہے؟ بیوی کی حفاظت، ظاہری بات ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، دیوس، دیوس وہی ہے نا جو اپنی بیوی کے حوالے سے غیرت مند نہیں ہے، ہاں مطلب جو بیوی کے حوالے سے غیرت مند نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یعنی جائز غیرت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اپنی بیویوں کے حوالے سے مردوں کو ہوتی ہے۔
ہاں ناجائز غیرت، بات بات پہ شک کرنا خواہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تعلق زوجیت، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 6 ماہ کی قید لگائی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے واقعات ہوئے، جیسے وہ گشت کرتے تھے تو کسی خاتون کو سنا جو اپنے شوہر کے فراق میں جو ہے وہ کچھ اشعار کہہ رہی تھی، اور کہہ رہی تھی اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں بدکاری میں مبتلا ہو جاتی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اس معاملے میں کوئی قانون، کوئی ضابطہ جاری کر دو، کیونکہ سپاہی جو ہے وہ جاتے تھے سرحدوں پہ لڑنے کے لیے تو لمبا لمبا عرصہ وہاں گزار آتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کا جو ہے وہ وقت مقرر کیا۔ بعض تاریخی روایات میں 4 کا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ 6 کا ذکر کیا ہے، 6 ماہ کا، 6 اشہر۔ اسی سے امام احمد جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ 6 ماہ جو ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے جدا رہتا ہے، اب جیسے ہمارے آپ تو چلے جاتے ہیں 3-3 4-4 سال واپس نہیں آتے، تو اب ظاہری بات ہے ایک طبی ضرورت ہے، عورت ویسے بھی ڈیپینڈنٹ ہے مرد کے اوپر۔ ہاں جی، وقت، تو وقت دینا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد جو ہے نا تفریق کروا دے حاکم، سپریشن کروا دے۔ دیکھیں وہ مرد بھی کہیں نہ جا کے منہ ماری کرے گا نا، مرد بھی کہیں پہ منہ ماری کرے گا، جب مرد کی ضرورت اور ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورت کی جو ہے نا ضرورت، مطلب خاص طور جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا رومانس، یہ عورت کی بہت ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، میں اس کی شکایت نہیں کرنا چاہتی۔ اتنی بات صرف کہی۔ حضرت عمر نے کہا بڑا اچھا شوہر ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو۔ اس عورت نے دوبارہ کہا کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات ساری رات کھڑا رہتا ہے، میں اس کی شکایت نہیں کرتی۔ ہم بڑا اچھا شوہر ہے۔ تو حضرت عمر کے پاس جو ہے وہ حضرت کعب اسدی موجود تھے، کہنے لگے امیر المومنین یہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، کہہ تو یہ رہی ہے کہ میں اس کی شکایت نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ اصل میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے کہ وہ وقت نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا تم نے اگر اس کی بات سمجھ لی ہے نا تو اب فیصلہ بھی تم ہی کرو۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ بھائی شوہر کو بلا لو۔ وہ آیا تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری بیوی جو ہے وہ شکایت کر رہی ہے۔ اس نے کہا کیا کھانے پینے میں نے کمی لگائی ہے اس کو؟ نہیں کھانے پینے میں تو نہیں۔ ظاہری بات ہے صرف کھانا پینا تو اس کا حق نہیں ہے نا، اصل بات یہی ہے، صرف کھانا پینا اس کا حق نہیں ہے، وقت دینا، اور خاص طور پہ عورتیں مطلب وقت بہت مانگتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، ٹائم دیں ان کو، یہ ان کی مطلب نفسیاتی ضرورت ہے، یہ دینا چاہیے۔ کچھ لوگ مطلب کاروبار میں، ملازمت میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں یا اس چیز کو نہیں کرتے، لیکن یہ کرنا چاہیے۔ ایک لفظ جیسے کہ توجہ، عورت کو اصل میں توجہ چاہیے، تو توجہ جو ہے نا اس کو ضرور دیں۔ گھر والوں کے ساتھ جو کھیلنا یہ بھی اسی میں بات چیت۔ ہاں یہ ساری گفتگو اشعار میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے حضرت کعب الاسدی نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی دیکھو بات یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، 3 راتیں تیری عبادت کی، 4تھی رات تیری بیوی کی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یار تو بڑا سمجھدار آدمی ہے،